बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपके लिए नावल लाए हैं। उसका नाम है मुसाफिर लौट आए बाय समीरा शरीफ तौर। उसने 8 बरस बाद अपनी सरजमीन पर कदम रखा था। पूरे 8 साल बाद जहाँ से निकलते हुए उसने सोचा था कि वो यहाँ कभी भी पलट कर नहीं आएगा, मगर एक अरसा बाद फिर पलट आया था, उसी शहर बदामा में, जहाँ उसका वजूद ज़ख्मी हुआ था। रूह में कई गहरे ज़ख्म लगे थे। घाव ऐसे थे कि 8 साल का तवील दौरानिया और तन्हाई इन्हें मुद्मिल न कर सकी थी। इसी ज़मीन में जहाँ वो नामहरबान वजूद रहता था, जिसने उसके वजूद से जान खींच लेने की कभी कोशिश की थी, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मांग ली थी, और वो था कि सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते, उसकी खुशियों की खातिर अपने दिल की परवाह किए बगैर उसकी उम्र भर की तन्हाई और हिज्र से लिपटी उम्र भर की कैद अपने हिस्से में लिख दी थी। सिर्फ और सिर्फ उसके जज्बों का एहतराम करते, और अब अगर वो पलटा भी था तो सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर। एक दफ़ा फिर अपनी रूह जिस्म को अजियत के गहरे समंदर में धकेलने की खातिर, अपने वादे की पासदारी की खातिर जो उसने उससे किया था। अब नहीं जानता था कि आगे किन हालात का सामना करना पड़ेगा। अपने वादे को निभाने चला आया था। जब मोहब्बत की है तो फिर सोदोज या कैसा, ये हकीकत बहुत पहले उसने जान ली थी। टैक्सी से उतरकर किराया अदा करके उसने अपना इतराफ़ की देखा। ये वही गांव था जहां वो बड़े फ़ख्र और गरूर व शान के साथ कभी चलता था, और अब ये वही इलाका था जो उसने गुज़िश्ता 8 साल से अपने लिए शजर ममनुआ की तरह बना रखा था। बहुत कुछ बदला था, मगर सामने नज़र आने वाली हवेली उसी शान व शौकत के साथ अपनी जगह पर खड़ी थी, जैसे कि 8 साल पहले छोड़कर गया था। गेट पर दस्तक देते हुए उसे चाचा जानी और बीबी जान का ख्याल आ रहा था। उसे यूं अपने सामने देखकर ना जाने उनकी क्या कैफियत हो, वो कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था। जी साहब, किससे मिलना है? एक नौजवान सा लड़का पूछ रहा था, बल्कि सर से पांव तक जायज़ा भी ले डाला था। सालिक ने अपनी बैग ज़मीन पर रखा। मुझे कमरुल ज़मान साहब से मिलना है, बहुत दूर से आया हूँ। जी, मगर वो इस वक्त किसी से नहीं मिलते। अगर आप नाम बता दें तो सहूलत रहेगी, वरना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मुलाजिम ने अदब से बताया था। शायद वो इसके हुलिये से मुतासिर हुआ था। मैं उनका भतीजा सालिक हूँ, अनीसुज़्ज़मान का बेटा। उसने अपना हवाला दिया था। मुलाजिम की आंखों में एक दम हैरत सिमट आई। बगौर देखा था, फिर बौखला गया। सलाम सरकार, माफ़ कीजिए, मुझे इल्म नहीं, नया आया हूँ ना, मगर बड़े सरकार से अक्सर आपका नाम सुना है। आप छोटी बीबी के शौहर हैं ना? वो फ़ौरन एहतराम बजा लाया था। ज़मीन पर पड़ा उसका बैग उठा लिया था। पहले ही मोड़ पर उसे छोटी बीबी का हवाला बहुत नागवार गुजरा था। आए सरकार, आए। वो अंदर बढ़ गया था। मुलाजिम पीछे पीछे चलने लगा था। ये वसी व अरीज़ आसाइशात की हामिल कोठी अंदर से भी वैसी ही थी जैसे वो छोड़कर गया था। अंदर आने के बाद सबसे पहले उसका सामना सिराज बाबा से हुआ। सालिक बेटा, बाबा अपनी जगह साकिन हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम सालिक हो ना? वाकई मेरी आंखें सच देख रही हैं ना? ये तुम ही हो ना? बाबा उसे यूं बरसों बाद सामने देखकर बदहवासों से हो गए थे। वो मुस्करा दिया। मैं ही हूँ बाबा, सालिक बदनसीब। आखिरी लफ्ज़ उसने कदरे आहिस्तगी से कहा था। बाबा को सुनाई नहीं दिया था, बस वो खुश थे उसे अपने सामने देखकर। मैं बड़े सरकार को बताता हूँ। बाबा सराज फ़ौरन अंदर बढ़ गए थे। वो भी इनके पीछे ही कदम बढ़ाने लगा था। क्या कह रहे हो तुम? सालिक आ गया? सालिक? सिराज बाबा की तरह चाचा जानी भी शाकिर थे। वो दरवाजे पर ही रुक गया। चाचा जानी उसके होंठ नीमवा हुए थे। वो दरवाजे पर ही रुक गया, फिर आगे बढ़ आए, दोनों बाजुओं में समेट लिया।
सालिक बेटा, मेरी जान, तू कहाँ था? इतने बरसों से तड़पाया हमें। हम तरस गए थे तुम्हारी सूरत को, तुम्हारे वजूद को। कोई यूं भी करता है? माना कि हमने जबर किया था, मगर तुमने भी तो हद कर दी। सालों की दूरी हायल कर दी अपने और हमारे दरमियान। कुछ न सोचा हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। वो रो रहे थे, कहे जा रहे थे, बस उनके सीने से लगाकर अपनी और उनकी बरसों की प्यास बुझा रहा था। वो भी मरा था उनके बगैर। एक एक पल जानकुनी के अमल से गुजरा था। कैसे बता देता कि ये सज़ा तो मुकद्दर में थी और न जाने कब तक रही, जो खुद इसकी अपनी मुंतखब करदा थी। कहाँ था तू? न्यूयॉर्क में तो नहीं था, फिर कहाँ चला गया था? वो पूछ रहे थे। सिराज बाबा अपनी आंखें साफ करते बाहर निकल गए थे। वो चाचा को देखने लगा। कितने निरहाल और ज़ईफ़ हो गए थे। पहले वाला दम खम नहीं रहा था। उसने इन्हें बिस्तर पर बिठाया। मैं यहाँ से जाने के सिर्फ 1-2 माह बाद ही न्यूयॉर्क से वाशिंगटन शिफ्ट हो गया था और फिर वहाँ से इंग्लैंड और इंग्लैंड से जर्मनी चला गया था। सहूलत से बैठकर बताने लगा था। और इतने बरसों में एक दफ़ा भी ख्याल ना आया कि यहाँ हम पर क्या गुजरी है। तुम्हारा यूं लापता हो जाना हमें किसी दर्द से दो चार कर गया था। तुम्हारी माँ कैसे कैसे नहीं रोई। तुम्हारी चची और उसवा ने तुम्हें कितना याद किया। वो अभी भी गमज़दा थे। वो सर झुकाए बैठा रहा। उस दौरान सिराज बाबा ट्राली सजाए अंदर दाखिल हुए तो वो हैरान हुआ। उसके ख़याल में उसकी आमद की खबर सुन कर सिराज बाबा ने तकरीबन सबको दे दी होगी, मगर कोई भी नहीं आया था, ख़ास तौर पर बीबी जान और चाची। बीबी जान और चाची जान कहाँ हैं? उसने पूछा था। उसवा का नाम लेने में एहतियात भी बरती। बरादरी में एक शादी है, उसवा और वो दोनों वहीं गई हैं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं घर पर ही रह गया था। उसने सर हिलाया। सालिक बेटे, फ्रेश हो लो, फिर कुछ खा पी लो, सिराज बाबा ने कहा, और वो सर हिलाकर उठ गया। चाचा के रूम में ही उसने मुंह हाथ धो लिया था। मुलाजिम उसका बैग भी यहीं रख गया था। कपड़े निकाल कर बदले और फिर चाचा जानी के साथ ही खाने लगा। खाना खाने के दौरान वो इससे गुज़रे माहौसाल के मुतालिक पूछते रहे थे। वो अपनी तरफ से इनको तसल्ली बख्श देता रहा। तुम आराम कर लो, न्यूयॉर्क से पाकिस्तान की फ़्लाइट बहुत थकन ज़दा कर देती है, ऊपर से यहाँ गांव में आना। वो काफ़ी थक चुका था और चाचा ने उसके चेहरे से अंदाज़ा भी लगा लिया। सो इसे नसीहत करते हुए कमरे से निकल गए थे। वो उनके बेड पर ही लेट गया। जर्मनी से वो 3 दिन पहले ही न्यूयॉर्क पहुंचा था, कामरान के फ़ोन की वजह से कि इतने सालों बाद उसके गांव से उसके नाम कोई ख़त आया है। शुरू के 2 साल तक तो खूब राब्ता हुआ था। उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की गई थी। ख़ास तौर पर कामरान बेचारा इस सिलसिले में काफ़ी परेशान भी रहा था, मगर फिर रफ्ता रफ्ता उसकी तलाश की कोशिशें सर्द पड़ गई थीं। बरसों बाद उसके नाम कोई ख़त आया था। वो ख़ुद भी हैरान था। उसका पता या मोबाइल नंबर का सिर्फ कामरान को इल्म था। सो वो पहले न्यूयॉर्क पहुंचा था। ख़त उसवा की जानिब से ही लगा गया था। 8 साल पहले किए गए वादे की याद दहानी कराई गई थी, मगर वो भी इस शर्त पर कि वो रूबरू आकर कोई फ़ैसला करे। चाहता तो कभी वादा ना निभाता। उसकी ख्वाहिश के एहतराम में वो वहीं बैठे बैठे आधा वादा पूरा कर देता और इसकी ख्वाहिश पूरी कर देता, मगर उसकी शर्त भी वो टाल नहीं सका था। जब बिछड़ना तय है तो फिर एक दफ़ा रूबरू होने में क्या हर्ज है? या शायद वो अपने ज़ब्त व मोहब्बत की इंतहा देखना चाहता था। और उसका लिखा ख़त भी क्या था, सिर्फ चंद अल्फाज थे। सालिक,
میں آپ کے فیصلے کی منتظر ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا وعدہ نبھائیے، مگر ایک شرط ہے، سب کچھ روبرو طے ہو۔ اسوا، اور یہ چند الفاظ اس کی ذات کو کس طرح ادھیڑ گئے تھے، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اور اب وہ یہاں تھا، اس گھر میں جہاں اس نے اپنی عمر کے کئی حسین دور گزارے تھے۔ وہ انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا جب نیند کی دیوی نے اسے آ لیا تھا۔ سراج بابا نے اسے اٹھایا تو وہ باہر نکل آیا۔ ساری حویلی دیکھ ڈالی تھی۔ چاچا جانی باہر جاگیر کے معاملات دیکھنے چلے گئے تھے۔ سراج بابا کو چائے کا کہہ کر وہ لائبریری میں چلا آیا تھا۔ اس لائبریری میں اس کے ذوق و شوق کی سب کتابیں موجود تھیں۔ وہ پڑھ رہا تھا جب باہر جیپ رکنے کی آواز پر ٹھٹک کر گیا۔ شام کے گہرے سائے ہو گئے تھے۔ چاچا جانی کے علاوہ اس کی ابھی کسی اور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ ڈرائیور گاڑی کے دروازے کھول رہا تھا۔ سالک کا دل اس کی کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ بی بی جان، چاچی جان اور اسوا گاڑی سے اتری تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر جائے اور بی بی جان کے قدموں میں جھک جائے۔ دیار غیر میں کس قدر یاد آئی تھی وہ ہر پل، ہر لمحہ اس کی شفیق مہربان ممتا بھری گود کی۔ گرمی اسے اذیت کی بھٹی میں جھلسانے لگتی تھی، مگر وہ مجبور تھا اپنے دل کے ہاتھوں، اور اب وہ دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اوپری منزل پر واقع یہ لائبریری نیچے کا سارا منظر واضح کر دیتی تھی۔ بی بی جان، چچی جان اور اسوا تینوں صوفوں پر آ کر گر گئی تھی۔ وہ برسوں بعد انہیں دیکھ رہا تھا۔ عجیب لگ رہا تھا۔ سراج بابا، بابا جانی کہاں ہیں؟ چادر اتارنے کے بعد اسوا نے پوچھا تھا۔ چھوٹی بی بی، وہ زمینوں پر گئے ہیں، کہہ گئے تھے کہ تھوڑی دیر میں لوٹ آئیں گے، بابا نے بتایا تھا۔ وہ کمرے سے نکل آیا۔ اب سالک کا رخ نیچے کی جانب تھا۔ کیا بات ہے بابا، بہت خوش ہیں؟ اسوا بابا کو مسلسل مسکراتے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ بی بی جان اور چچی جان بھی متوجہ تھیں۔ جی چھوٹی بی بی، بات ہی کچھ ایسی ہے، آپ بھی سنیں گی تو حیران ہوں گی۔ آج برسوں کے بعد اس حویلی کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ سالک سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ ایسی بھی کیا خوشی آ گئی، کچھ بتاؤ تو صحیح، بی بی جان نے بھی پوچھا تھا۔ اسوا چادر اتار کر صوفے کی پشت پر ڈال کر اپنے گھنے آبشار ایسے کھلے بالوں کو آگے کر کے انگلیاں پھیر رہی تھی، جبکہ بلا ارادہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی نظر سیڑھیاں اترتے سالک پر ٹھہری تو ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ لمحوں میں بدحواس ہوئی تھی، جبکہ باقی لوگ اس طرف متوجہ نہیں تھے سوائے سراج بابا کے۔ سالک بیٹا آئے ہیں، وہ دیکھیں بڑی سرکار۔ وہ ان تک پہنچ گیا تھا۔ جب بابا نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے انکشاف کیا تھا، بی بی جان اور چچی جان بھی ایک دم پلٹی تھی، اور اسوا کا تو کاٹو بدن میں خون نہیں والا حال تھا۔ السلام علیکم بی بی جان، وہ والہانہ انداز سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ اسوا اپنی جگہ حیران و ساکت تھی۔ ابھی اسے دن ہی کتنے ہوئے تھے خط لکھے ہوئے، اور اتنی جلدی وہ روبرو تھا۔ اس کی حیرانگی کے برعکس چچی جان اور بی بی جان حیران تھیں۔ تم سالک، تم آ گئے بچے، کہاں چلے گئے تھے؟ اتنے سال گزار دیے، کتنے ظالم تھے تم، ماں کے ضبط کو آزماتے رہے، کہاں تھے؟ بولو سالک میرے بچے۔ بی بی جان اسے بازوؤں میں لیے گرم جوشی سے روتی بے قرار ہوتی رہی۔ وہ بمشکل مسکرا سکا تھا۔ ایک نگاہ غلط اسوا پر اٹھ گئی تھی، جو اس سچویشن اور اس کی آمد پر حیران ہوتی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی اور ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ السلام علیکم چچی جان، کیسی ہیں آپ؟ بی بی جان سے جدا ہو کر وہ چچی جان کی طرف بڑھ گیا۔ ہمارا ضبط آزما کے پوچھتے ہو کہ کیسے ہیں؟ جی رہے ہیں، وہ آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پیشانی چومتے کہہ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا، جانتا تھا کہ یہ شکوے، یہ شکایتیں برحق تھیں۔ کب آئے؟ صوفے پر بیٹھے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ بھی بی بی جان کو سہارا دیے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔
جبکہ اسوا ابھی بھی کھڑی تھی، اسی طرح ساکت و صامت۔ آج دوپہر کو مختصر بتایا، پھر ایک نظر اسوا پر پڑ گئی۔ وہ یہاں سے جانے کو پرتول رہی تھی۔ یہ اسوا ہے، جانتے ہو نا، اسے بھی بھول گئے ہو، ماں، چچا اور چچی کی طرح۔ بی بی جان نے اسے ایک دم کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا، گویا دونوں کی جان مشکل میں ڈال گئی تھی۔ وہ ہنس دیا تھا، ایک عجیب سی نظر اس وجود پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ کتنی بدل گئی تھی وہ! جب وہ یہاں سے گیا تھا تو بالکل مختلف تھی، اب سنجیدہ سی خوبصورتی کے سب پیمانوں پر پورا اترتی، چند لمحوں کو اس کی توجہ سمیٹ گئی تھی۔ اس نے ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا بی بی جان، سب یاد ہے۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ بی بی جان کو ایک دم ملال نے آ لیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ کم زبردستی کی تھی کیا؟ اس نے تو پھر بھی اعتراض تک نہیں کیا تھا، صرف بغیر بتائے 8 سالوں تک بغیر کوئی نام نشان چھوڑے قطع تعلق کر گیا تھا، اور اب تو وہ اعتراض کا بھی حق نہیں رکھتی تھی۔ نہ جانے کون کون سے دکھ تھے جو آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ہاں، ہم گناہ گار تھے، اگر وہ زبردستی نہ کرتے تو نہ جانے کیا دن دیکھنے پڑتے۔ چچی جان اپنی دختر نیک اختر پر ایک کٹیلی شکوہ بھری نگاہ ڈال کر ملول سی کہہ رہی تھی۔ اب اسوا کے لیے مزید کھڑے رہنا محال تھا۔ وہ بغیر چادر اٹھائے بھاگتے ہوئے زینہ طے کرتے اوپر چلی گئی تھی۔ سب نے اسے جاتے دیکھا تھا۔ سالک سر جھکا گیا تھا۔ اس کا مقصد چچی جان کو شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ اس سارے قصے میں بھلا ان کا کیا قصور؟ رات کے کھانے تک وہ دونوں خواتین کے درمیان ہی گھرا رہا تھا۔ چچی جاننی بھی شام کے بعد آ گئے تھے۔ مختلف سوالات کرتے رہے، وہ مختصر بتاتا گیا۔ پھر ملازمہ نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی تو وہ سب کی سربراہی میں کھانے کی ٹیبل پر آ گیا۔ جاؤ اسوا کو بلا لاؤ، زبیدہ چچی جان نے حکم دیا تھا۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلی گئی تھی۔ بی بی جان اور چچی جان اس کے لیے کھانا نکالنے لگی تھی۔ سراج بابا نے کھانے پر خصوصی اہتمام کروایا تھا۔ کئی قسم کی ڈشز تھیں جو کبھی وہ بہت رغبت سے کھاتا تھا، مگر اب جیسے کھانے پینے سے بھی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ جو مل جاتا تھا کھا لیتا تھا۔ چھوٹی بی بی کہہ رہی تھی وہ کھانا نہیں کھائیں گی، انہیں بھوک نہیں ہے۔ زبیدہ نے آ کر اسوا کا انکار سنایا تھا۔ چاچا جانی، بی بی جان اور چچی جان سب کے ہاتھ رک گئے تھے، وہ صرف دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اسے دیکھنے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ وہ بدل گئی ہے، مگر اب اس کا کھانے کے لیے انکار سن کر اسے اپنی رائے بدلنا پڑی تھی۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، کسی کا بھی خیال نہ کرنے والی۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ یہ تلخی اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھی، مگر اب جب سے وہ اس گھر میں آیا تھا مسلسل ایک کھنچاؤ کی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اسے جا کر کہو کہ فوراً کھانے کی میز پر آ جائے، بھوک نہیں ہے تب بھی۔ چچا جانی نے چہرے پر خوش مگین کی سی کیفیت رقم ہوئی تھی۔ چچی جان نے ہی درستی سے کہا تھا، رہنے دے رافعہ، شادی میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہوگا، بھوک نہیں ہوگی۔ بی بی جان نے فوراً کہا تھا، پھر بھی بھابھی بیگم اسے خیال تو کرنا چاہیے، یہ بالکل ناشائستگی والی بات ہے، سب یہاں موجود ہیں اور وہ غائب ہے۔ چچی جان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا، کوئی بات نہیں، تم یہ بریانی چکھو سالک، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ بی بی جان یوں لے رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، ورنہ سالک جانتا تھا کہ اس گھر کی روایتیں کیا ہیں اور ان روایتوں سے انحراف کی سزا کیا ہے۔ اسوا اس سزا کو بھگت چکی تھی۔
اس کے باوجود وہی ہٹ دھرمی اور ضدی طبیعت برقرار تھی۔ کھانا کھانے کے بعد باتوں اور چائے کا دور چلا تھا۔ بی بی جان تھکی ہوئی تھی، خود چچی جان بھی، مگر سالک کی خوشی میں رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں، گزرے دنوں کی، رشتہ داروں کی، گزشتہ حالات و واقعات کی۔ بہت سے تذکرے تھے، بہت سے قصے تھے، کہانیاں تھیں۔ وہ دلچسپی سے سنتا رہا۔ پھر چاچا جانی تھکاوٹ کا کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو چچی جان بھی ساتھ ہو لیں۔ بی بی جان اور سالک دونوں وہیں بیٹھے رہے تھے۔ اسوا اوپر جانے کے بعد نہیں آئی تھی۔ چچی جان خود جا کر بلانے گئی تھی، مگر اس کا انکار ہاں میں نہیں بدل سکا تھا۔ سن سالک، جو بھی ہوا سب بھول کر ایک نئی زندگی شروع کر۔ اسوا اگر وہ نہیں بدلی تو پہلے جیسی بھی نہیں رہی، تو کیوں اپنے دل کو روگ لگا رہا ہے؟ کب تک یوں سودائیوں کی طرح پھرے گا؟ اپنا گھر آخر اپنا ہی ہوتا ہے۔ جو سکون محبت گھر اور بیوی سے حاصل ہوتی ہے وہ اور کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ پہلے تمہارے بابا جانی گزر گئے اور پھر اسوا دل لگانے سے یا قطع تعلقی کر لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اور الجھ جاتے ہیں۔ اس حویلی کو نئے مضبوط سہاروں کی ضرورت ہے۔ تم اپنے بابا کے وارث ہو اور اکلوتے، اور تمہارا کوئی وارث نہیں ہے۔ جب سے شادی ہوئی ہے اب تک تو 3-4 بچے ہو جانے تھے، مگر تم خواہ مخواہ کی ناراضگی لیے بغیر کسی سے کچھ کہے چلے گئے۔ اسوا کا بھی نہ سوچا، وہ جیسی بھی تھی تمہاری بیوی تھی، اسے بھی کچھ نہ کہا اور نہ بتایا، اور جو تڑپے وہ علیحدہ۔ اب تو ہم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہیں خدا نخواستہ تم میرے منہ میں خاک، مگر دل ہولتا تھا۔ ہر جگہ جہاں تم مل سکتے تھے پتہ کروایا تھا، کچھ علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ خاندان والے اور دیگر رشتہ دار سوچے بیٹھے تھے کہ اب تم اس دنیا میں نہیں رہے، کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہو۔ اگر زندہ ہوتے تو کبھی نہ کبھی تو نہ کوئی رابطہ تو ضرور کرتے، اور تم نے بھی حد کر دی، دل اتنا پتھر کر لیا کہ ماں بھی یاد نہ رہی۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ سب کہہ رہی تھی، جواباً وہ خاموش ہی رہا، جو اب بہت سے مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسوا اب بدل گئی ہے، شاید وہ پچھتا بھی رہی ہے۔ تم کھلے دل سے کام لو، اسے معاف کر دو، ساری زندگی کا معاملہ ہے، وہ عزت ہے اس خاندان کی۔ بہت کچھ سہا ہے اس نے، بہت انتظار کیا ہے۔ اب اسے انتظار کی اذیت سے نکال دو، سب رنجشوں کو بھلا کر دل سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے نصیحت کی تھی۔ وہ دل میں مصوص رہ گیا تھا۔ کیسی زندگی، کیسی خوشی! وہ تو یہاں صرف اپنا وعدہ نبھانے آیا تھا، جو اس نے شاید اسوا سے نہیں اپنی محبت سے کیا تھا۔ اسوا کو شاید گوہر مقصود مل گیا تھا، تبھی اتنے برسوں بعد اس نے رابطہ کیا تھا اسی پرانے ایڈریس پر، اور اسوا کی قسمت تھی کہ اسے وہ خط بھی مل گیا، اور اب یہاں بھی آ گیا تھا۔ رات گہری ہو گئی ہے، نیند آ رہی ہے، جاؤ آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ اسے ڈھیر سارا پیار کر کے وہ چلی گئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، 1 بج رہا تھا، ورنہ گاؤں میں اتنی دیر بھلا کون کب جاگتے تھے۔ آج صرف اس کی وجہ سے سب نے اپنی روٹین خراب کی تھی۔ تھکے تھکے اعصاب لیے وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس کی نظر سیدھی بیڈ کے بالکل وسط میں لیٹے وجود پر پڑی تھی۔ قدم جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ اسوا، وہ شاید بھول گیا تھا کہ کمرے میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جب 8 سال پہلے یہاں سے گیا تھا تو تب بھی اسی کمرے میں تھی، اور اب بھی عجیب لڑکی تھی، تب بھی وہ اسے نہیں سمجھ سکا تھا، اور اب بھی نہیں۔
جب دلوں میں گنجائش ہی نہیں تھی تو کمرے میں ایک ساتھ رہنے کی بھلا کیا تک تھی۔ اس نے شادی کے اولین دنوں میں اسوا سے کہہ دیا تھا کہ وہ چاہے تو علیحدہ کمرے لے سکتی ہے، خاص طور پر ڈریسنگ روم جن کے ڈور اسی کمرے میں کھلتے تھے۔ تب بھی وہ ڈیٹ تھی اور اب بھی۔ تب اس نے سمجھا تھا کہ وہ صرف اسے اذیت دینے اور اپنی بات منوانے کے لیے اسے زج کر رہی ہے، مگر اب تو وہ آزاد تھی۔ اس کے باوجود اس کمرے میں تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ مدھم خوابناک نیل نگوں میں روشنی پورے کمرے کو اپنے صحن میں جکڑے ہوئے تھی۔ وہ سر چٹکتا آگے بڑھا تھا۔ سراج بابا اس کا بیگ کمرے میں رکھ گئے تھے۔ لائٹس جلا کر دیکھا تو کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے ڈریس چینج کرنا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بہت نفاست سے سجی ہوئی تھی، کہیں کوئی گرد اور بے ترتیبی نہیں تھی۔ کہاں رکھا ہے بیگ؟ بابا نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے کچھ جھک کر بیڈ کے نیچے بھی دیکھ ڈالا، وہاں بھی نہیں تھا۔ اسے کوفت سی ہونے لگی، یوں ہی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ پہلا دروازہ کھولا، ساری کیبنٹ زنانہ سوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ اس نے دوسرا پٹ کھولا تو سکون ملا۔ اس نے اس کے کپڑے سلیقے سے ہینگر پر لٹکائے رکھے تھے۔ دیگر اشیاء بھی نچلی درازوں میں موجود تھی جو وہ ساتھ لایا تھا، جن میں کچھ تحفے تھے، کتابیں تھیں، اس کے روزمرہ استعمال کی گئی دیگر اشیاء تھیں، ایک ترتیب سے سیٹ تھیں۔ وہ جب تک یہاں تھا شلوار قمیض ہی پہنتا تھا، مگر جب سے یہاں سے گیا تھا شلوار قمیض کو جیسے ہاتھ لگانا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے رات کی مناسبت سے ایک شرٹ اور ٹراؤزر نکال لیا تھا۔ بیگ سے یہ سب سامان الماری تک کیسے پہنچا، یہ سوال غور طلب تھا، مگر پھر سراج بابا کا سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ کم از کم اسوا کی جانب سے یہ خوش فہمی کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا، کپڑے چینج کر کے آیا، نظر سیدھی بیڈ پر آ ٹھہری۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو اسوا چادر گردن تک اوڑھے ہوئی تھی، اب شاید کروٹ بدل لی تھی۔ چادر اب آدھے وجود پر تھی۔ دوپٹہ ندرار تھا۔ جس لباس میں وہ شادی سے لوٹی تھی ابھی بھی اسی میں ملبوس تھی۔ میک اپ کی موجودگی بھی برقرار تھی۔ اس کے کالے سیاہ گھنے بال سرہانے بیڈ پر بکھرے ایک عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ محو خواب چہرہ ہر سو چاندنیاں بکھیر رہا تھا۔ چہرے پر سے نظر ہوتی ہوئی اس کے وجود کا طواف کرنے لگی تھی۔ بلو نگینوں سے مرصع سوٹ کی فٹنگ بہت نمایاں تھی۔ وہ لیٹی بھی کچھ اس طرح سے تھی کہ گلے کی گہرائی اور واضح ہوتے بہت سے چھپے راز کھول رہی تھی۔ وہ نظر ہٹا گیا تھا۔ اسے ہمیشہ سے خود پر بہت کنٹرول تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا وہ پہلے اس سے نکاح پھر کمرے میں تھی، اس کے باوجود اس کے ہاتھ اس کے وجود تک کے لمس سے محروم تھے۔ جب نکاح میں تھی تب بھی اسے چھونے کی کبھی خواہش نہیں کی تھی، اور پھر جب رخصتی ہو گئی تھی، وہ مکمل طور پر اس کے اختیار میں تھی، تو تب بھی سالک نے اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ کئی دفعہ اس کے یوں ایزی ہو کر سونے پر جھنجھلایا تھا، مگر شاید وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ کچھ چچی جان نے نام بھی اپنی صاحبزادی کا چن کر رکھا تھا، اسوا نمونہ، مگر نام کے برعکس بالکل الٹ واقع ہوئی تھی۔ یہاں سے جانے سے پہلے دونوں نے بامشکل 1 ماہ ہی ایک ساتھ گزارا تھا، اور وہ اسے چڑھانے کے ہر وہ کام کرتی جو سالک کو ناپسند ہوتا۔ تھکن سے برا حال تھا، مگر بیڈ کے بالکل درمیان میں تھی، کچھ اس کا حلیہ بھی ڈسٹرب کرنے کو کافی تھا۔
झुंझलाते हुए वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा था। हैंडल घुमाया मगर दरवाज़ा लॉक था। दूसरा भी चेक किया, वो भी लॉक था। इसे हकीकतन गुस्सा आने लगा, न जाने किस किस पर। अजीब मुसीबत है, एक काट भरी नापसंदीदा नागवार सी नज़र उसवा पर डाली थी, जो बेखबर गहरी नींद में गर्क थी। कमरे से बाहर भी नहीं जा सकता था, ऊपर कमरा तो काफ़ी था। अब ये इल्म नहीं था कि वो भी लाख हैं या खुले हुए हैं। दूसरे अगर किसी के इल्म में ये बात आ जाए तो ना जाने क्या हो। वो वहीं सोफे पर गिर गया और सर हाथों में थाम लिया। क्या क्या किया जाए अब? पुरसोच नज़रों से बेड को देखते वो रात गुजारने का तरीका सोचने लगा। उसवा को अक्सर सोते हुए प्यास लग जाती थी, हलक खुश्क सा होने लगता था। अक्सर रात को वो उठकर पानी पीती थी। उसके अलावा वो हमेशा जग और गिलास साइड टेबल पर ज़रूर रखती थी। रात का न जाने कौन सा पहर था, उसे हल्क में कांटे चुभते महसूस हुए। लेटे लेटे ही साइड टेबल पर हाथ मारकर लैंप रोशन किया। हल्की मध्यम सी रोशनी हर सू फैल गई थी। जग खाली था। रात गुस्से में वो पानी भरना ही भूल गई थी। शादी में भी उसने कुछ नहीं खाया था। घर आकर भी कमरे में बंद हो गई थी। सर शाम ही बगैर कपड़े बदले ऐसे लेटी थी कि अब आँख खुली थी। हल्की मध्यम सी रोशनी में रेस्ट वॉच पर निगाह की तो गौर करने से अंदाज़ा हुआ 3:30 बजे का वक्त हो चुका है। बेड से उतरते हुए उसने बेड की दूसरी साइड खाली देखी थी। इसकी सोच के मुताबिक इसे कमरे में ही होना चाहिए था, मगर 2 स्टैंड सोफ़ा भी खाली था। गिलास लेकर वो आगे बढ़ी। मध्यम रोशनी में ज़मीन पर पड़ी किसी चीज़ से टकराकर मुंह के बल गिरी थी। खौफ से हल्की सी चीख निकल गई थी। गिलास हाथ से छूटकर कलीन पर गिरकर छन्ना के आवाज़ से न सिर्फ इसका दिल सहमा गया था, बल्कि कालीन पर लेटा सालिक भी हड़बड़ाकर उठ बैठा था। उसवा हल्की मध्यम रोशनी में सालिक इसे पहचान गया था। कुछ न समझा, कुछ समझी कि कैफियत के लिए देखने लगा। फिर हाथ बढ़ाकर उसवा को पीछे हटाया, जो अच्छी खासी बेतवाज़न सी थी। ये क्या तमाशा है? वो झंझला सा गया था। अभी तो मारे बंधे आँख लगी थी और अब डिस्टर्ब हो गया। वो मैं पानी गिलास वो बौखलाई सी ठीक से वजाहत भी ना कर सकी। सर पीछे करने की सूरत में हल्की सी भी लबों से आज़ाद हो गई। पीछे हटते हुए उसका पाँव किसी कांच पर पड़ गया। वो सिसकारी भरकर वहीं बैठ गई। अब क्या हुआ है? अपनी नींद ख़राब होने और उसवा के यूँ डिस्टर्ब करने से इसे अच्छा खासा झुंझला दिया था। उठकर लाइट्स ऑन की थी, मगर जब नज़र उनके खून आलूद पाँव पर पड़ी तो ठिठक गया। इधर गिर्द कांच बिखरे हुए थे। वो नंगे पाँव थी। कांच शायद गहरा जा लगा था, खून बह रहा था। ये कैसे हुआ? वो इतना पत्थर भी नहीं था। ये लड़की तो इसके दिल में धड़कती थी, सांसों में रहती थी, मसाम जा को लहकाती थी। बेअख्तियाराना उसकी तरफ बढ़ा था। उठो यहाँ से, मज़ीद ज़ख्मी होने का इरादा है क्या? वो जो इसे दावा था कि उसके हाथों ने कभी इसके वजूद को छुआ नहीं था, बेअख्तियार अंदाज में इसका बाजू पकड़े झुंझलाए हुए लबो लहजे से कहते इसे खड़ा कर रहा था। जो लोग रूह तक ज़ख्मी हों, इन्हें छोटे मोटे ज़ख्म की तकलीफ़ नहीं देते। आप रहने दें, शुक्रिया। तिरखे से अपना बाजू सालिक की गिरफ्त से आज़ाद करवाया था, जबकि चेहरा आंसू से तर था। होंठों से सिसकियाँ निकल रही थी। खड़ा होना मुहाल था। तुम सालिक ने
کچھ کہنا چاہا تھا، پھر لب بھینچ لیے۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس وقت اسے فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، مگر وہ کہاں ان باتوں کو سمجھنے والی تھی۔ ضدی و باغی تو شروع سے ہی تھی۔ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمدردیاں کرنے کی، مگر اس وقت خون بہت بہہ رہا ہے۔ ادھر بیٹھو بستر پر، ادھر تو ہر طرف کانچ ہی کانچ ہے۔ اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اٹھا کر بستر پر لے آیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی یہ کرے گا۔ چہرہ پھیر گئی تھی۔ نظریں ملانے کا یار انہیں تھا۔ کہاں صدیوں کی دوری تھی اور کہاں یہ قربت تھی۔ کمرے میں فرسٹ ایڈ باکس تو ہوگا۔ اسے بستر پر بٹھا کر اس کا پاؤں دیکھتے، سر اٹھا کر اس کے رخ پھیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو اسی پوزیشن میں نفی میں سر ہلا گئی۔ نیچے کچن میں رائٹ سائڈ کی کیبن پر نمبر 4 میں رکھا ہوا ہے، وہ بامشکل کہہ سکی تھی۔ درد سے برا حال تھا۔ سالک نے کس قدر تشویش سے اسے دیکھا، پھر فوراً اٹھا اور باہر نکل گیا۔ جب واپس لوٹا تو ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ قالین پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خاموشی سے روئی اور ڈیٹول سے اس کا پاؤں صاف کرنے لگا تھا۔ لگتا ہے کانچ گہرا لگا ہے، خون کسی بھی طور پر نہیں رک رہا۔ خود کلامی سا انداز تھا۔ تکلیف سے بے حال ہوتی وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کانچ نکالنے لگا۔ نہیں پلیز۔ کانچ نکالتے ہوئے ایک دم عصوا نے تکلیف سے تڑپ کر اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا۔ ڈونٹ وری، ہلکا سا زخم ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ اس کی سسکیاں اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھی۔ اس کے آنسوں سے ہمیشہ ہار جاتا تھا، یا شاید اس کی کمزوری تھی۔ وہ کسی کو بھی تکلیف میں یا روتے میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر یہاں تو معاملہ ہی دل کا تھا، وہ کیسے خود پر کرتا۔ بہت نرمی سے کہا تھا کہ عصوا بار بار سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ کانچ نکلا تو اس کی چیخ نکل گئی، امی سی، ٹیک اٹ ایزی عصوا، ابھی مرہم لگے گا تو ٹھیک ہو جائے۔ بلیو می۔ نہ جانے وہ کس رد میں کہہ رہا تھا۔ انداز و لہجہ انتہائی نرم، محبت کے لیے ہوا تھا، مگر درد سے بے حال ہوتی عصوا کیا غور کرتی۔ ماہر مرہم ساز کی طرح اس نے منٹوں میں اس کے پاؤں کی بینڈیج کر دی تھی۔ مرہم لگانے سے درد کی شدت میں کچھ کمی آئی تو عصوا کے آنسو بھی کم ہوئے اور سسکیاں میں بھی کمی آئی۔ وہ ایک نظر بینڈیج کے بعد عصوا پر ڈال کر سامان سمیٹتے فرسٹ ایڈ باکس سائڈ کی دراز میں رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ قالین پر جا بجا چھوٹے بڑے کانچ بکھرے ہوئے تھے، وہ ایک ایک کر کے چننے لگا۔ کچھ وقت لگا تھا، پھر کانچ ڈسٹ بن میں ڈال کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی عصوا نے آنکھیں نیم وا کر کے اسے باہر نکلتے دیکھا تھا، پھر ہونٹوں پر زبان پھیرتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ قالین پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ یہاں سے جانے سے پہلے بھی وہ اکثر یہاں پر سوتا تھا۔ وہ کیوں سوتا تھا، وہ بہت کوشش کے کبھی پوچھ نہیں سکی تھی، نہ ہی کبھی دل میں ملال جاگا تھا، مگر آج اس حادثے نے اس کی سوچ کا رخ بدلا تھا۔ سالک کمرے میں لوٹا۔ چھوٹی سی ٹرے میں دودھ کا گلاس تھا اور ساتھ ہی گولیاں تھیں۔ سالک کمرے میں لوٹا تو چھوٹی سی ٹرے میں دودھ کا گلاس تھا اور ساتھ ہی گولیاں بھی تھیں۔ دودھ پی کر یہ میڈیسن لے لو، درد میں افاقہ ہوگا۔ ٹرے اس کے سامنے کیے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو ہی اس اونچے چوڑے مرد کو دیکھ سکی تھی۔ شکریہ، مجھے نہیں دودھ پینا۔ انداز میں اب بھی نہ روٹھا پن تھا
साफ इनकार किया था। तुम्हें पिलाने या खिदमतें करने का मुझे भी शौक़ नहीं है। तुम्हारी सिसकियों से मुझे नींद नहीं आएगी, जबकि मैं सोना चाहता हूँ। ये गोलियाँ दर्द में अफाका करेंगी। सालिक के लहजे में भी नरमी शायद लम्हों के लिए आई थी। उसका कड़वा लहजा सुनकर वो अपने लब व लहजे को भी कड़वा होने से रोक सका था। मुझे भी कोई शौक़ नहीं था, किसने कहा था रास्ते में लेटने को। सारा कसूर आपका है। इतनी ही नाकाबिले बर्दाश्त हूँ तो कह देता, मैं खुद ही कमरे से निकल जाती। कम से कम आपको ज़मीन पर सोने की जहमत तो ना उठानी पड़ती। दूसरे मैंने दावत नहीं दी थी हमदर्दी जताने की, मना किया था मैंने। वो इससे ज़्यादा तुद लहजे में कह रही थी। सालिक के अंदर एक इश्तियाल सा बर्पा होने लगा था। ये सब ज़बान दराजी, कड़वाहट का मुजाहरा करना, इश्तियाल अंगेज़ी वगैरह किसी किस्म के जज्बात इसकी तबीयत का खासा नहीं थे। वो तो शुरू से ही बहुत तहम्मुल मिजाज था। ये तो 2-3 दिन से ये कैफियत हो गई थी। आते हुए वो खामखा कामरान से झगड़ पड़ा था। यहाँ आने के बाद अब ये तंज़िया जुमले वो एकदम अपने होंठों को सख्ती से भेज गया। बहरहाल वो तकलीफ़ में थी और इसे इस वक्त मेडिसिन की ज़रूरत थी। प्लीज़ उसवा, हर बात में ज़िद अच्छी नहीं होती, एकदम नरमी से कह रहा था। ना जाने चाहते हुए भी उसवा ने गिलास थाम लिया। उसने दिल ही दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा। बग़ैर मज़ीद कोई नखरा दिखाए उसने मेडिसिन भी खा ली थी। उसने ट्रे एक तरफ रख कर घड़ी देखी जो 4 बजा रही थी। उसवा अब बेड के किनारे पर थी। बाकी सारा बेड खाली था। पहले मोड़ पर पहली रात में ही ये तलख तजर्बा इसे कुछ समझा गया था। सो दोबारा ज़मीन पर सोने की बजाय बेड की दूसरी तरफ आकर तकिया दुरुस्त किया। तुम सोगी या लाइट जल्दी रहने दो, उसने पूछा था। वो कोई जवाब दिए बगैर दराज होकर चादर सर तक तान ली। वो चंद लम्हे तासुफ भरी नज़रों से इसकी पुश्त को घूरता रहा, फिर आगे बढ़कर लाइट्स ऑफ कर दी। उसवा ने बेड पर दूसरे वजूद को लेटते महसूस करके अंधेरे में चादर चेहरे से हटा ली थी। एक गहरी सांस खारिज करते हुए वो गैर महसूस तरीके से दाएं की तरफ बाएं करवट बदल गई थी जिधर वो था। इसे आए कितने दिन हो गए थे। पहले तो रिश्तेदारों से मिलना मुलाना रहा, फिर वो भी ख़त्म हो गया। हर वक्त हवेली में रहने पर भरपूर होने लगा तो चाचा जानी के साथ ज़मीनों और बागात पर चला जाता। वक्त आराम से गुजरने लगा था। वो जिस मकसद के लिए आया था उसकी तरफ से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। बहुत चाहने के बावजूद वो खुद भी कोई बात नहीं कर पा रहा था। शुरू के चंद दिन तो उलझता रहा, मगर जब उसवा के अंदाज़ो एतवार देखे तो न जाने क्यों दिल अपने वादे से मुनकिर होने को चाहने लगा था। गुज़रे वक्त ने उसवा को काफ़ी बदल दिया था। वो हैरान था। वो मूडी सी, नक चढ़ी, ज़िद्दी झगड़ालू लड़की न जाने कहाँ जा छुपी थी। अब तो जब भी इसे देखता तो एक नए रूप में ही नज़र आई। कभी बीबी जान की खिदमत कर रही है, कभी चाची जान के साथ लगी हुई है, कभी किचन में मसरूफ़ है तो कभी हवेली के दूसरे कामों में उलझी हुई है। मिलने मिलाने अलग इसकी सीरत व गुफ्तारी की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। वो इसे ना पहले समझ सका था और ना ही, बल्कि अब तो सालिक का अपना दिल भी मशकूक सा होने लगा था इसकी तरफ से। वो न जाने क्या खेल खेलना चाहती थी। इतने अरसे बाद खुद उसे ख़त लिखवा कर इसे बुलवाया था और अब यहाँ वो था तो यूँ बनी हुई थी जैसे कोई वास्ता ही ना हो। वो इसे समझने से कतई कासिर था। बज़ाहिर वो खुद को पुरसुकून रखे हुए था, मगर उसवा के अंदाज़ व एतवार देखकर
اس کے اندر تلاطم برپا ہونے لگے تھے۔ کبھی دل خوش کن احساس میں گرنے لگتا تھا تو کبھی شمار منفی سوچوں سے اسوا گزشتہ رویے میں یاد آ کر اس کے اندر کا سکون تباہ کرنے لگتے تھے۔ وہ کیا کرے؟ وہ بے بس سا خود کو عجیب احمق سا محسوس کرنے لگا تھا۔ کچھ پہلی رات کا جو واقعہ ہوا تھا، پاؤں میں کانچ لگنے سے اگلے 3-4 دن تک وہ شدید بخار میں مبتلا رہی تھی۔ اس کی بیماری کے دوران اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ ایک لفظ بھی کہہ لے۔ بعد میں اس نے کئی دفعہ بات شروع کی تو ادھر ادھر ہونے لگی تھی، اور اس کی یہی حرکت اسے سب سے زیادہ کھٹک رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر بات جلد از جلد نمٹ جائے۔ وہ چاچا جانی کے ساتھ زمینوں پر نکلا ہوا تھا۔ باغات کے کچھ معاملات تھے۔ چاچا جان نے اسے شہر پر جانا پڑ گیا تھا۔ دونوں عصر کے قریب گاؤں پہنچے تھے۔ راستے میں اسوا اور اس کی مشترکہ پھپھو کا گھر پڑتا تھا۔ چاچا جان بہن کے گھر اتر گئے۔ وہ تنہا ہی حویلی پہنچا تھا۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ نے اسے تھکا دیا تھا۔ آتے ہی وہ صوفے پر گر گیا تھا۔ پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ اٹھ کر جب دیکھا تو وہ خالی تھا۔ پھر یوں ہی بستر پر الٹے منہ دراز ہو گیا تھا۔ بیبی جان اور چچی جان سے نیچے ہی سامنا ہو گیا تھا۔ اسوا کہیں دکھائی نہیں دی تھی، شاید حویلی میں نہیں تھی۔ سو وہ کمرہ میں آ گیا۔ ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے چہرے کا رخ بدلا تو اسوا چھوٹی ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ کھانا کھا لیں، بی بی جان نے بھجوایا ہے۔ شاید اسے عادت تھی، بی بی جان یا چچی جان کے کہنے پر ہی اس کے کام کرتی تھی۔ یہاں سے جانے سے پہلے، رخصتی سے پہلے اور اب بھی اسوا نے اس کا جب بھی کوئی کام کیا تھا، بی بی جان چچی جان کا حوالہ ضرور دیا تھا۔ اس کے دل میں حسرت ہی رہی تھی کہ وہ خود سے بھی اس کے لیے کوئی کام کرے۔ یہ ایسی واحد انہونی خواہش تھی جو وہ اپنا حق سمجھتا تھا، مگر واہ ری قسمت! وہ اٹھ بیٹھا۔ ایک گہری مگر بھرپور نظر اس کے اجلے بجلیاں گراتے سراپے پر ڈالی۔ سوائے چند بار کہ اس نے آج تک اسے بکھرے ہوئے حلیوں میں نہیں دیکھا تھا۔ رواج کے مطابق لباس زیر تن کیے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے، نازک سی گولڈن جویلری پہنے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں یہ بناوسی گھار بھی اس نے کس کے کہنے پر کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پڑے سونے کے کنگنوں اور کانچ کی چوڑیاں کی کھنکھناہٹ سالک کو ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر آیا تو وہ الماری میں سر دیے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ نظر انداز کیے ٹرے اپنے آگے سرکار کا کھانا کھانے لگا تھا۔ اس دوران وہ الماری سے ہٹی تو ڈریسنگ کی ترتیب شدہ چیزوں کو نئے سرے سے ترتیب دینے لگی۔ سالک کی اگرچہ ساری توجہ کھانے پر تھی، مگر اس کی موجودگی بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر حرکت اور ہر انداز کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی چوڑیوں کی کھنک۔ وہ کھانا ختم کر چکا تھا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے ٹرے پر پرے کھسکائی تو ادھر ادھر مصروف اسوا بھی قریب آ گئی۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تکیے کے سہارے کمر سیدھی کرتے ہوئے وہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ ٹرے اٹھا رہی تھی جب اس نے کہا تھا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہی اکھڑ لہجہ تھا، تندخو۔ وہ الجھا۔ سب کے ساتھ اس کا رویہ بہت ملنسار اور محبت کرنے والا تھا۔ مجھے کھڑے کھڑے ہی تم سے یہ بات کرنا ہوتی تو میں 8 سال گمنام نہ رہتا۔ بہت پہلے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ چند منٹ کے لیے تم بیٹھو۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ I'm sorry،
میں نیچے کچن میں کام چھوڑ کر آئی ہوں، بیٹھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اتنی دیر جو رکی ہوئی تھی تو یہ امی جان کی تاکید تھی، ورنہ بہرحال اگر آپ کی بات وضاحت طلب یا تعویل ہے تو پھر کر لیجیے گا۔ وہ سالک کے لہجے کی سختی سے ذرا بھی معروف نہیں ہوئی تھی۔ جانے لگی تو سالک ایک دم اٹھ کر اس کے راستے میں آیا۔ عصوا کے لیے یہ عمل باعث حیرت تھا۔ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب تمہارے پاس وقت ہی نہیں تھا تو میرے اچھی بھلی زندگی ایک دفعہ پھر پتھر کیوں کر ڈالا تم نے؟ کیوں بلوایا مجھے؟ یہ خط کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا چاہتی ہو اب تم؟ اب جیب سے وہ خط نکال کر اس نے اس کے سامنے لہرایا تھا۔ بجائے وہ شرمندہ ہونے کے مسکرانے لگی۔ مسکراہٹ بھی بڑی طنزیہ سی تھی اور نظروں کی کاٹ حد تک سوا۔ کیا چاہتی ہو؟ اس نے خود سے دہرایا تھا، پھر ہنس دی۔ بڑے عرصے بعد یہ سوال کرنے کا خیال آیا۔ وہ سالک کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ وہ لب بھیج گیا۔ آپ کو کیوں بتاؤں میں کیا چاہتی ہوں؟ ہٹیے پیچھے۔ اس وقت مصروف ہوں، بعد میں یہ بات زہر بحث آئے گا۔ بے فکر رہیے، کہیں نہیں بھاگی جا رہی میں، جبکہ بقول آپ کچھ عرصہ تک یہی ہیں۔ کتنا پر اعتماد انداز تھا، شکست دیتا ہوا۔ نہ جانے وہ کیا تھی، ہمیشہ اسے مجبور کر دیتی تھی، مگر اس دفعہ وہ مجبور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ محبت میں انا بھی شامل ہونے لگی تھی، اب کہ اس کے لیے اپنی ذات کی توہین برداشت نہیں تھی، اپنے رشتے کی پامالی گوار نہیں تھی۔ اٹ از ٹو مچ عصوا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، میری بات سنے اور میرے سوال کا جواب دیے بغیر۔ انگلی اٹھا کر غصے سے کہا، آپ مجھے روک بھی نہیں سکیں گے، میں ضرور جاؤں گی۔ اس نے مسکرا کر سالک کی غصہ بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ضبط کو آواز دی تھی۔ انداز و لہجہ نہایت چیلنجنگ تھا۔ اچھا خاصا کول مائنڈڈ سالک ایک دم لوز ٹیمپرڈ ہوا تھا۔ کیا سمجھتی ہو، میں اگر کچھ نہیں کہتا تو بے بس و مجبور ہوں؟ مائنڈڈ، تم میری بیوی ہو، سارے اختیار رکھتا ہوں میں تم پر۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے چھین کر میز پر پٹکتے ہوئے، اس کا بازو تھام کر اسے بستر پر دھکیلتے ہوئے وہ غرایا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے اپنی نیچر، طبیعت اور مزاج کے خلاف کچھ کیا تھا۔ عصوا نے منہ کے بل بستر پر گرنے کے بعد کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ دوپٹہ اپنے پاؤں ہی سے الجھ کر قالین اور کچھ بستر پر گر گیا تھا۔ اب مجھے جواب دو، کیوں بلوایا تھا تم نے مجھے؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ اس کا سیدھا کیا تھا۔ پھولوں سے گندھی دراز کالے سیاہ بالوں کی چوٹی آگے آ گئی تھی۔ کوہنیوں کے سہارے وہ ابھی بھی بے توازن نیم دراز سی تھی، جبکہ نظریں اب اس سے گریزاں تھیں۔ سالک کی کن پٹیاں جھلسنے لگیں۔ جواب دو عصوا مجھے، میں کچھ بکواس کر رہا ہوں؟ آج تو اس کا لب و لہجہ کیا ہر انداز ہی نرالا تھا۔ عصوا صرف ایک نظر اس پر ڈال کر رہ گئی۔ برسوں کی خواہش آج شاید پوری ہو گئی تھی۔